معلوم نہیں کیا کیا معلوم ہوتا ہے، نہ کفر نوازت علمان الحبیب، دونوں ہاتھ میں لڈو ہونا چاہیے، یعنی اسلامی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہو، اور کیونکہ ہمیں اپنی دکان، ہمیں اپنی کھیتی باڑی بھی چلانی ہے، تو اگر کارتک مارکر کو بھی اپنی سہولت کے لیے یا اپنی دکان کے لیے یاد رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے بہت بڑا حرج ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں ہوتا، ہمارا رمضان، ہماری عید الفطر، ہمارا حج، ہمارا عید الاضحیٰ، یہ سب کے سب اسلامی کیلنڈر پر، جس پر ہمارا چاند، ہماری نمازیں موقوف ہے، یسألونک عن الأهلة، یہ چاند بڑا چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ نے سوال کیا، کہا کہ ایسی باتیں مت پوچھا کرو، بس آپ اتنا کہہ دیجیے مواقع تو لکھنا کہ یہ میقات بتاتا ہے، یعنی عید بتاتا ہے، رمضان بتاتا ہے، حج بتاتا ہے، تو ہمیں تو حج، شوال، عقیدہ، عید، اس کے علم کے لیے یہ چیزیں معلوم کرنی چاہیے، اور ہم نے اگر اپنی دکانداری یا ہولی اور دیوالی کو بھی یاد رکھا کہ کتنے پیسے دیے تھے چھنو میاں یا منو میاں کو یا مورتیا کو، معلوم کیا کیا نام ہوتا ہوگا، مجھے تو معلوم نہیں کیونکہ پالا نہیں پڑا، اس لیے مجھے تو مولویوں سے پالا پڑا، اسی لیے مولویوں کو بھی یہ یاد رہے تو اسلامی کیلنڈر ہی پر پورا نظام مدرسے کا چلتا۔ آپ ہی کوئی بیٹھا ہوا ہو یہاں پر پرمکھ صاحب یا سیکریٹری صاحب، تو مکتب کی تنخواہیں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دیا کریں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ جو آڈٹ ہوتا ہے وہ مارچ اپریل میں ہوتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے، کچھ ضروری نہیں ہے، تمہارا 2-3 لاکھ کا ہوتا ہوگا، ادھر جو ہے 50 لاکھ کا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم لوگ اسلامی کیلنڈر پر ہی سب چلاتے ہیں، اس لیے ہر کام اسلامی کیلنڈر پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کی تاریخ، شادی کی، نکاح کی مقرر کر لی اور کوئی دنیاوی تاریخ اپنی انگریزی رکھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، بات کو سمجھنے میں دشواری تو نہیں ہو رہی ہے، کبھی الٹا کہہ دو کہ آج مولوی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ جانواری فیبرواری کو یاد رکھنا حرام ہے، ایسا الٹا مت بیان کرنا ادھر جائے، جب بات سمجھتے نہیں ہے تو الٹا کر دو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، دونوں یاد رکھو، ایک کو داہنی طرف یعنی پہلے نمبر 2 اسلامی کیلنڈر، اور ایک کو دوسرے نمبر، اور دونوں یاد رکھو
الحمدللہ آج آپ اہتمام کے ساتھ 29 ذوالقعدہ ہے، آج اس کی کوشش کریں کہ غروب آفتاب پر چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اور چاند دیکھنے کے بعد دعا بھی پڑھنا ہے اگر نظر آ جائے۔ کیا دعا ہے بھائی؟ میں تو سب بھول رہا ہوں، زور سے جی اللہم اعز علینا بالعلم والایمان۔ چاند کی دعا بھی یاد کر لیں، مولانا یہاں لکھ دیں گے کہ اگر چاند نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بابرکت ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 30ویں پارے کی آیت شریفہ والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں یہ 10 دن کی، قسم فجر کی اور قسم لیالی کی، والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ کو 10 راتیں بھی بہت پسند ہیں اور 10 دن بھی بہت پسند ہیں۔ دن ہوتے ہیں صبح صادق کے بعد اور راتیں ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد۔ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 10 راتیں 21، 22، 23، 24، جس کو رمضان کا آخری عشرہ کہتے ہیں، اور ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ یکم ذی الحجہ، 2 ذی الحجہ، 3 ذی الحجہ، 4 ذی الحجہ، ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت ہے، بشرطے کہ حج کی نیت نہ بھی قربان چاہیے، اس عظیم تعلیم پر آپ سے تو 9 ذی الحجہ کو حج رکھوایا جا رہا ہے، اور حاجی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حج آپ جو ہے روزہ نہ رکھتے ہیں۔ آج آپ کو بہت کام کرنے کے اگر ثواب نہیں ملے گا تو تھوڑا سمجھنا پڑے گا ثواب کہاں ملتا ہے، ثواب کہاں نہیں ملتا۔ صلاۃ التسبیح ہی پڑھنے کا ثواب ملتا ہے بشرطے کہ زوال آفتاب، زوال کے وقت میں ملے گا نہیں ملے گا۔ ہم لوگوں نے دین اپنے طور پر بنا لیا، جب چاہے جس کو چاہے دین بنا لیا، بس قربانی کرنے کو کہا ہے، اب آپ قربانی کریں۔ شریعت نے یہ بھی کہا کہ گائے کی ہی کرنی پڑے گی، بھائی کسی پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہو، کسی دیش واسیوں کو تکلیف ہو رہی ہو تو ہمیں خامخواہ ان کو تکلیف پہنچانے کی کیا، پھر وہ اگر آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہرحال جائز ہونا اور چیز ہے اور گائے کو لازم کر دینا یہ غلط ہوتا ہے۔ کہتے ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے ڈرنے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ابھی دیش میں رہنا ہے، یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ دارالامن کہلاتا ہے، دارالاسلام بھی نہیں ہے اور دارالکفر بھی نہیں۔
دارالکفر اگر آپ قرار دیں تو بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں، مر جاؤ۔ کیوں؟ بچے کس کے لیے جن رہے ہیں؟ کافروں کے ماحول میں رہنے کے لیے۔ لیکن یہ دارالامن، امن کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور امن باقی رہے گا جس شکل میں ہمارے کسی پڑوسی کو ایسی تکلیف نہ ہونی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، آپ کی قربانی پر تو کوئی پابندی نہیں آئی، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی قربانی پر کوئی پابندی آ جائے تو پھر آپ احتجاج حدود میں رہ کر سکتے۔ میں اور یہ کر رہا تھا کہ چاند آج دیکھنے کی کوشش کریں، اور جیسے چاند رمضان المبارک کا دیکھیں، جیسے چاند آپ دوسرے دنوں کا دیکھیں، وہاں چاند عید کا دیکھیں، وہاں چاند آپ کو دیکھنے ہمیں دیکھنا چاہیے اسلامی کیلنڈر تھا۔ اور جہاں کارتک ماگشر کا کیلنڈر لگاتے ہیں، ہم لوگ کے اندر اسلامی کیلنڈر چھپتا ہے، بڑے حروف سے اسلامی تاریخ، اور ذرا جنوری فیبروری کو ذرا دبا دیتے تاکہ زیادہ پتہ چلے۔ اور آخر ہماری بھی غیرت ہے، اگر کسی دوسرے کی غیرت ہے تو ہماری اپنی بھی کوئی غیرت ہے کہ نہیں؟ ہمیں اپنی غیرت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں شریعت نے جو اصول بتائے، اصول کی رعایت کرنی چاہیے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں عشرۂ رمضان المبارک جیسے عطا فرمایا اور اس کی راتیں عطا فرمائی، ایسے عشرۂ ذی الحجہ عطا فرمایا اور اس کے دن عطا فرمایا۔ اسی لیے کہا چاند نظر آ جائے تو مستحب یہ ہے، مستحب ذرا جا کے زیادہ زور دیتا ہوں، مستحب ناخون نہ کاٹے، ذرا نقل اتارے، نقل کس کی نقل؟ آج حاجیوں کی نقل اتار دی۔ حاجی کو تو کہا کہ سر نہیں منڈالیں گے، حاجی کو تو کہا کہ کپڑے بھی آپ کو بدلنے کے نہیں، سفید کپڑے پہننے پڑیں گے۔ اب حاجی کی ذرا نقل اتارے، اور آپ کو ذرا بہتر ہے کہ ناخون نہ کاٹے، مستحب قرار دیا گیا، ضروری نہیں۔ حاجی کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ سر نہ منڈائے، واجب ہے اس کے اوپر خوشبو نہ لگائے۔ آج اللہ کے یہاں آج وہ بالکل مجنوں بن کر جا رہا ہے، وہ تلاش کر رہا ہے اپنے محبوب کو۔ پہلے تو رمضان کا مہینہ آیا اور یہ کہا کھانا چھوڑو، اچھا حرام نہیں، حلال حلال نہیں کھانے، رمضان میں حلال کھانے بند کرا دیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور ان کے دن کے اندر کہہ رہا ہوں، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب۔ روٹی کتنی اچھی ہے، بالکل اچھی حلال روٹی، لیکن کہا محبوب کے خاطر اب آپ کو کھانا چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن جہاں غروب آفتاب ہو گیا، 12 گھنٹے کی فقط یہ جو ہے اپنی عاجزیت کا اظہار کیا، اور 12 گھنٹے کے بعد آپ کو کھانے کی اجازت ہے۔ اب اس کے بعد آپ کھانا کھا رہے ہیں، اچھا کھانا پینا چھوڑا 20 دن، بھائی بہت تم تو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم کو بہت محبت ہے اللہ سے، اپنا محلہ چھوڑو۔ کون سے محلے میں رہتے ہیں آپ؟ کون
سب بڑھیا، ملا بڑھیا، ملے بڑھیے کو چھوڑ، اور کہا کہ اعتکاف کرو. یہ کہا جا رہا ہے اعتکاف کرو. اب آپ گھر یہ نہیں کہ بیوی سے بات نہیں کر سکتے. بیوی اگر آپ کو ملنے کے لیے غلطی میں آ جائے تو حدود شرع میں رہ کر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، بشرطے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو رہا ہو. مثلا وہ ایسی حالت میں نہ ہو کہ مسجد میں داخل نہ ہو سکتی ہو، یا آپ حدود مسجد سے نکل کر باہر جا کے اس سے بات نہ کریں. بڑا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین اللہ پاک نے عطا فرمایا. کبھی جی نہیں چاہتا ناچنے کی، ناچنے کا جی چاہنا چاہیے. کچھ لوگ ناچتے ہیں سنا دیوالی میں، کوئی پٹاخے پھوڑتا ہے. آپ کو پٹاخے پھوڑنے کی اجازت نہیں، آپ کو ناچنے کی اجازت نہیں. آج آپ کو عید منانے کی اجازت. پورا رمضان المبارک کا آپ نے روزہ رکھ لیا، کھانا پینا بھی چھوڑا، اپنا مکان بھی چھوڑا، آپ نے اپنی عاشقیت کا بڑا اظہار کیا. ابھی مناؤ، ابھی منائے جا رہے ہیں. ابھی کے دن کیا تو کہا جاتا رہا، کیا کہتے ہیں یہ لوگ کچھ کھیلتے ہیں 10 دن چھامڑے مورچا ایسا کچھ کھیلتے ہیں سارے بند. وہ ایسا کھیلنے کے لیے نہیں، کودنے کے لیے نہیں. اب آپ کو روزانہ 5 دن کی نماز پڑھ رہے تھے، آج 6 دن کی نماز، آج 6 وقت کی پڑھنی پڑے. دیکھو ایک بڑا دیا، ایک بڑا دیا، روزانہ 5 دن، روزانہ 5 وقت، آج 6 وقت کی نماز پڑھی. اور ممکن ہے کہ بہت اچھی کپڑے جہاں سے لائے ہو مفتی صاحب، بہت عمدہ کتا تراویح پڑھانے گئے کہ وہاں سے لے لیا تو کہا اسی پر نظر ہو کہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے، آج ذرا اسٹائل بدل دی نماز. کہنے لگے اللہ کے بعد 3 مرتبہ اللہ، پہلی رکعت میں 3 مرتبہ اللہ، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ اللہ. لیکن ایسا اللہ اکبر کہ پہلی رکعت سے قرات سے پہلے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اسٹائل بدل، پوری اسٹائل بدل، تاکہ آپ کی نظر آپ کی کمپنی پر نہ رہے کہ یہ تو میں تراویح پڑھانے کے لیے گیا تھا. کون سی جگہ تشریف لے گئے تھے؟ بامبے کے علاوہ تو کہیں تراویح پڑھانے جاتے ہی. اب دور قریب ہی کے اندر افریقہ ہے، بامبے سے سیدھے فلائٹ افریقہ جاتا ہے. پیسے زیادہ ملتے ہوں وہاں تراویح پڑھانے جانا حرام. حرام کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں تو ملتی ہے سب حرام سے کرتے دیتا ہے. کوئی حلال بھی نکالو گے، کچھ حلال کی بھی گنجائش نکالے. مولانا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں 39 چیزیں حلال ہے اور 1 چیز فقط حرام. اب ہم نے وہ 39 حرام والی معاشرے میں زندہ کر لی تو ہم نے سمجھا کہ شریعت اس کو بھی حرام دیتی، حرام دیتی، اس کو بھی حرام دیتی. تو آخر شریعت حلال کیا؟ کچھ تو حلال ہونا چاہیے. وہ جو 39 چیز جو حرام تھی وہ تو معلوم ہے. سود، ارے مولانا یاد نہیں ہوئی آپ اگر یاد کا پیسہ لے کے کوئی غریب میں دے دے حرام. غریب میں دیوان نہیں، وہ پیسہ سے غریب میں دیوان میں شوق سے تو بھجوا مٹی کیوں بیچارہ نے حرام ہوا ہے. یہ تو پھر کل کوئی مجھے ایسا فتوا دے گا چوری کر کے لاؤ اور حرام دو. چوری کرنا حرام ہے بھائی. غریب بڑا پڑوسان کر کے بیچارہ کا کھاوا کو کرنی پڑتی. ابھی چوری کرینے لاؤ اور انہیں دیو. تو چوری کر کے لا کر جس طریقے سے حرام کا ارتکاب کرنا حرام، جیسے چوری کاروبار کر کے اور بیاج کے پیسے لے کر کسی غریب کو دینا
इस नीयत से कि मैं गरीब को दूंगा, गरीब को देने की नीयत से उसने बैंक में रखा। एक तो ये है कि आपने बैंक के अंदर माल की हिफाजत के लिए पैसे रखे और कोई पैसा आ गया, बात आपको मौलाना समझाए, वरना सबके अलग अलग कर दोगे तुम। इसलिए तबलीग वालों की बात मुझे बहुत पसंद आती है, कहते मसले मसाइल तबलीग में मत बयान, अलबत्ता उसमें कैद होगी कि कोई मुफ्ती हो, वो बात अलग है। तो यहाँ मेरे साथ मुफ्ती का लेबल भी लगा हुआ, इस वजह से बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, वरना तबलीग वालों के उसूल बहुत अच्छे हैं। ऐसी किताब पढ़ो जिसके अंदर मसले मसाइल न हो, क्योंकि वो बेचारा समझा नहीं पाएगा, उसको मसले मसाइल का इल्म नहीं। तो तबलीग वाले कुछ आपके खिलाफ नहीं है, मुफ्ती साहब के खिलाफ नहीं, तबलीग वाले मुफ्ती साहब की मुवाफकत में, और वो मुफ्ती साहब को ऊंचा मकाम देना चाहते हैं कि आपके मनसब पर हम कहाँ बैठे, आप फतवा दे सकते हैं, हम कहाँ फतवा दें, आप शरीयत बयान कर सकते हैं, हम कहाँ शरीयत बयान करें। हम तो ये आवाम के सामने फज़ाइल की बातें, नमाज पढ़ने की बातें बयान कर सकते हैं। तो तबलीग वालों का मसला मुझे बहुत पसंद आता है, लोग उस पर एतराज करते हैं। जब आदमी तंग नजर होता है तो वो मालूम ही कुछ का कुछ समझ जाता है, सीधे उंगली पकड़ने की बजाय उल्टी पकड़ता ही जा रहा है। मैं आज ये कर रहा था कि ईद के दिन हम लोगों को या तो हज, और हज के बारे में ये जरूरी नहीं कि आपसे कहे हज फर्ज हो जाएगा, बशर्ते कि आपके पास इतना जो है निसाब मौजूद हो कि जिस निसाब के बारे में ये कह सकते हैं कि जिससे हज फर्ज होता है। आप ये जो कहने लगे कि अभी तुम्हारी देर बोलियो बात ये शादी करावा, अभी तो हमारा बोला नहीं शादी नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको हज करना पड़ेगा। आप ये कहें हमारी मां बीमार थी, आपने शरीयत में अगर हज फर्ज किया है तो आपको हज अदा करना। आप ये कहें अभी मेरे वालिदैन ने हज नहीं किया है, नहीं चलेगा। आपके वालिदैन का हज जो है आप पर, आपका हज फर्ज है, आपके वालिदैन पर उनका हज फर्ज है। वो अपने पैसे से हज करें, आप अपने पैसे से हज करें। आपके कहते हैं मौलाना मेरे पैसे, मेरा बेटा कमा रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन अभी मेरे वालिदैन ने हज नहीं किया है तो मैं हज करूं? जी, आपको हज करना पड़ेगा। और आपके वालिदैन अगर गरीब हैं, आपके वालिदैन के पास इतना पैसा नहीं है तो आपको हज कराना जरूरी नहीं है। अखलाक का तकाजा और चीज है, इंसानियत और चीज है। कहने का मंशा ये है कि उसकी रियायत करना और चीज है कि आप अपने माँ बाप को भी हज कराना चाहते हैं, उससे आपका हज फर्ज साबित नहीं होता, आपको हज करना पड़ेगा। यहाँ भी महबूब बड़ी अजीब शान रखता है। 4 इबादत, एक इबादत का नाम इबादत सलाम, एक इबादत का नाम इबादत ज़कात, एक इबादत का नाम इबादत सौम, एक इबादत का नाम इबादत हज। 2 इबादत तो ऐसी कि जिसमें पानी चढ़ाई। मैं मालिक हूँ, क्यों? अगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते इसके ऊपर कुफर का फतवा लगाओ। मन तरक अस्सलात फक़द कफ़र, जिसने नमाज छोड़ी उसको काफिर बना। अगर से यहाँ मौलवियों का एहसान हो गया कि उन्होंने कफ़र का तर्जमा कुफरान नेमत से किया है, यानी उसने नाशुक्री, वरना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अजीब बात कह दी कि जो नमाज को छोड़े फक़द कफ़र, उसने कुफ्र किया।
یعنی کافروں جیسا کام کیا. جیسے کافر نماز نہیں پڑھتا ہے ایسا وہ آدمی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. کوئی کام دوسروں کی طرح نہیں کرنے کا. بہت اچھی لگتی داڑھی آپ کی داڑھی بھی بہت اچھی. بھائی کی داڑھی تو اور خوبصورت ہے لیکن داڑھی کے ساتھ ان کا کرتا پاجامہ بھی بہت اچھا ہے. اب یہ بھائی نے تو لباس پہن لیا. وہ سونیا گاندھی کا جو لڑکا ہے کیا نام ہے راہل, یہ راہل کی اسٹائل اختیار کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. ہم کو وہ شریعت اختیار کرنی پڑے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا. کوئی ان کو باہر دکھتا ہے تو ان کے مولانا ہے ہم خالص ان کو مولانا کیا چاہیے. میری پہچانتا ہوں تو میں پہچانتا ہوں ورنہ میری ایک چیز کا کیا ہندی کے بارے میں کہتا رنگوں کے بارے میں. اور ایسا تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مولانا عجیب صاحب کے ساتھ فارغ ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ فارغ ہوں. یہ بہت محنت کرتے تھے, میں تو اتنی محنت بھی نہیں کر پایا. جی تو واقعہ یہ ہے کہ آدمی کو غیرت آنی چاہیے. غیرت کو سمجھتے ہیں آپ لوگ, غیرت نہیں سمجھتے. اگر کوئی جھٹکے کا گوشت بیچنے لگ جائے اور دکان لگائے, آپ خریدنے جائیں گے, آپ کہیں گے آخر آپ جھٹکا بھی لے کے جاؤ. اب بسم اللہ بھی نہیں پڑے گا. اچھا کم گوشت تم کھاوا, اچھا کم گوشت تو پھر لوگوں کو کھائے بڑھوا تنا لوگوں کو کھائے, ہمیں بھی کھائیں. تو بھائی جس طرح وہ گوشت آپ کو جھٹکے کا نظر آتا ہے اسی طرح یہ داڑھی کو صاف کرانا یہ جھٹکا یہاں تو لگ گیا. یہاں جھٹکا نہیں لگنا چاہیے. داڑھی بھی ایسی عمدہ, لباس بھی عمدہ. کیوں؟ ہمارا پیغمبر بہت محبوب تھا. یہ چاند جو چکوندری کا آج نکلا نہیں ہے, چکوندری کا چاند جب نکلے گا جب دیکھنا تو بہت ہی عجیب بات کہی. چاند سے تجویز دینا بھی کوئی انصاف ہے, چاند میں ہے جالیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے. چاند میں بھی تشکیل نہیں دے سکتی. اتنا محبوب پیغمبر ہمیں ملا. تو ایک ادا کے اوپر آدمی کو سیدھا ہونا چاہیے. میرا محبوب کیسے کھاتا تھا, آنکھیں چوری سے نہیں کھاتا تھا. میرا محبوب ہاتھ سے کھاتا تھا. پھر مزہ آئے گا. پھر آپ جی کے یہاں ایسے مولوی پیدا ہوں گے, جب بڑا ہوگا تو بڑا مولوی ہوگا اور یہاں کے بیان کرے گا. یہ اس سے لیے جب آپ کسی نعمت کی قدر کریں, اللہ کا اسلام جیسی نعمت کی قدر کی جاتی ہے اللہ اس نعمت سے پاتا. میرے والد نے فرمایا اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. کانتی پٹیل ان کو لے گئے تھے, ان کی کانتی لفظ کی وجہ سے ناراض ہو گئے. ان کا نام محمد تھا لیکن ان پر نشہ آ گیا. میرے والد کو اسکول پڑھنے کے لیے لے گئے. میرے والد اسکول پڑھ کے آئے, ایک دن کے لیے مدرسے نہیں گئے تھے, لیکن حضرت مدنی نفر اللہ مرتبہ کی صحبت اختیار کی اور ایسا انقلاب آیا کہ الحمدللہ 3 بھائیوں کو عالم بنایا اور 15 بیٹوں کو علماء سے شادی کرایا. مزے 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 مزے. مولانا غلام صاحب جتنے مدرسے چلا رہے ہیں, یہ کب آئے گا جب ہمارے معاشرے میں دین آئے. ہمیں جب دینداروں سے محبت ہو. عالم ہونا ضروری نہیں ہے, معاف کیجیے گا مولانا گستاخی کرنا, عالم ہونا ضروری ہے, دیندار ہونا ضروری ہے. آپ
آپ کہیں اتنے سارے لوگ آدمی کیسے مل جائیں گے؟ میرے خیال سے وہ دیندار آدمی معلوم ہوتے ہیں، سب میں کسی جگہ پر کوئی پہچان نظر نہیں آ رہی ہے، داڑھی ہے لیکن دیندار آدمی نظر آ رہا ہے، نام سے تشریف لا باہر دیندار ہونا، عالم بننا ضروری، عالم ہونا مرتبے، عالم ہونا اچھی چیز ہے، عالم ہونا بشر کے لیے وہ عالم میں باعمل، اس میں بھی دینداری تو ضروری ہے، اس میں دینداری لگے گی، عالم میں باعمل۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کو دین کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت ضرورت ہے۔ میں اپنوں میں بیٹھا ہوں، میں اپنے گھر آ گیا، میری بہت رشتے داریاں ہیں، اس لیے اپنے گھر میں آدمی کو خود کھل کر بولنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہوتا نا گھر مانو جائے میرے برابر بولے تو مجھے وہ لگی کہ آپ پر بھی چھوٹی گتی نہیں، کوئی نے دیکھ نہیں لاگی اور داڑھی سے زیادہ چونی کاروبار سکتے نہیں کھیلنا چاہیے، شریعت سے جس کو حرام کیا ہے، اس لیے وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ بہت مبارک دن اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، مہینہ یا تو گزرا تھا، ابھی ہمارے سامنے شوال المحرم، اب یہ آدھا کا بھی جو ہے قریب الختم ہے، اور اب ذی الحجہ کا شروع ہو جائے گا۔ اس کا نام بھی بہت اچھا رکھا ہے، شوال المحرم، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام۔ حرام کے معنی عزت والا، حرام کے معنی یہ نہیں کہ حرام کے معنی عزت والا، بابرکت، برکتوں والا، جس پر حج فرض ہے وہ بیت اللہ کی طرف حج کر کے جائے، اور اب کہنے لگا کہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے، کہاں کیا چھوڑا آپ نے؟ کہنے لگے احرام بازار میں کپڑے چھوڑے۔ اچھا ابھی کپڑے ہی چھوڑے، ابھی میقات آیا ہے، اب بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑی۔ اب بالکل الٹا، اب بالکل الٹا چلے گا۔ آپ کہتے ہیں جب ہم لوگ ہندوستان کے اندر تھے تو عرفات کے دن روزہ رکھنے کی اجازت تھی، اور ادھر تو رمضان، ادھر تو روزہ بھی رکھنے کا، اور اس دن تو عرفات کے دن وقت پر نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اور آج تو نماز کا وقت بھی بدل دیا نماز کا۔ اچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جناب جو نماز آپ عصر کی پڑھ رہے تھے ظہر کی، ابھی ظہر کے وقت میں وہ نماز نہیں پڑھنے کی، اب ظہر کی نماز عصر کے وقت میں وقت بدل دیا۔ معصوم کے یہاں ہے، اب معصوم جو کہے وہی کر دے گا، معصوم جو کہے عاشق کو کرنا پڑے گا۔ لیلا وہی کہتا ہے، لیلا وہی کرتا ہے جو مجنون کہتا ہے، مجنون وہی کرتا ہے جو لیلا کہتی، الٹا کہہ دیا میں نے، مجنون وہی کہتا ہے، وہی کرتا ہے جو لیلا۔ اب آج کیا کہا؟ آج کہنے لگے دو نمازیں آپ کو پڑھنی ہے، ایک نماز کا نام جو ہے وہ ظہر، اور ایک نماز عصر، آپ کو دونوں نمازوں کو وقت پر نہیں بلکہ دونوں کو جمع کر کے پڑھنا پڑے گا۔ اور وہ نماز جو عصر کی ہے نا، عصر کی نماز اس کو جمع تقدیم کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، یعنی عصر کے وقت میں نہیں بلکہ ظہر کے وقت میں پڑھنا پڑے گا۔ اور وہ نماز جو مغرب کی ہے نا، اگر کے وقت بھی ہو جائے عرفات کے میدان میں، اس سے بڑا کون سا میدان؟ عرفات کے میدان میں تو ثواب بہت ملتا ہے، اب تک تو مغرب غروب آفتاب تک تو بہت ثواب رکھا تھا، لیکن کہا نہیں جناب اب آپ کو عشاء کے وقت میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔
اسٹائل بدلنی، اسٹائل بدلنی، یعنی صحبت یعنی نماز عصر کو پڑھا جائے گا ظہر کے وقت کے اندر، اور نماز کیا کہتا ہوں میں، نماز مغرب میں عشاء کی جو نماز کو پڑھا جائے گا، مغرب نماز کو عشاء کے وقت، ایک میں جماعت تقدیم اور ایک میں جماعت تاخیر۔ وہ مولویوں کی اصطلاح یاد ہو گئی ہے، جب میں مولانا کے ساتھ پڑھتا تھا اب آپ کو سمجھانے کے لیے دوسری اسٹائل چاہیے، ایک میں جماعت تقدیم ایک میں جماعت تاخیر، اسٹائل بدلنی، اور اسٹائل بدلی تو ایسی بدلی کہ حرم شریف کے اندر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن اب اگر کوئی آدمی حرم شریف میں نماز پڑھے اور عرفات کے میدان میں نہ جائے تو چلے، وہ کیسا محبوب ہے؟ عرفات کے میدان میں جانا ہی پڑے گا۔ آپ کہیں گے ارے مجھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا، ارے کہاں جائے ایک نماز کا ثواب ملے؟ اب عرفات کے میدان کے اندر آپ کو، اور وہ عرفات کا میدان حرم میں بھی نہیں ہے، جی بتا دوں مولانا بھی تعریف کریں گے، حرم میں نہیں ہے، وہ حرم سے باہر ہے عرفات کا میدان۔ اسی لیے عرفات کے میدان سے جب باہر ہوں گے، جب کہیں لکھا ہوا ملے گا کہ حدود حرم سے باہر 9 کلومیٹر پر، اور حرم تو فقط 6 کلومیٹر ہی کے اندر۔ آج اتنی اسٹائل بدلی کہ وہ عرفات کا میدان کہ جس کا اتنا زیادہ ثواب ہے، لیکن دیکھتے ہیں آج معصوم کی بات مانتے نہیں مانتے، دنیا کے معصوم کی ہر بات مانتے، وہ کہتے ٹوپی اتارو تو آج ٹوپی اتارو جی، اور اگر لہلا مجبور کرے کہ کپڑے اتارو تو کپڑے اتارو، وہاں کا محبوب کی باڈی ہے، اسی اسٹائل کے اندر ہم کو چلنا پڑے گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی بھی قربانی پیش کر دیتے اور یہ کہے بس اب تو آپ کر دیں گے تاکہ میں آپ کا محبوب کا نہیں ہے، کاپی دے دو تمہاری جگہ پر۔ اچھا کون سا احرام باندھا ہے؟ احرام کی 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع۔ تو کہنے لگے اگر آپ کا حج افراد ہے تو آپ پر قربانی، لیکن اگر آپ کا حج تمتع اور حج قران ہے تو آپ کو قربانی ہے، لیکن یہ تمتع اور قران کی قربانی اور بڑا مغالطہ ہوتا ہے۔ وہ جو قربانی آپ پر مال کی وجہ سے واجب ہوئی ہے، وہ قربانی وہاں تمتع اور قران کی قربانی وہ تو حج کے ارکان میں سے ہے، وہ کافی نہیں، آپ کو اپنی قربانی کرنی پڑے گی۔ اب چاہے آپ وہ حرم میں کریں اور آپ چاہے اپنے وطن میں کریں۔ اب اگر آپ کے پاس پیسوں کی گنجائش ہے اور آپ زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں اور آپ حرم میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ قربانی کر دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ گھر پر اپنے بیٹے کو کہہ کر آئے یا بیٹا آپ کو کہہ کر آئے کہ بھائی میں تو حج میں جا رہا ہوں لیکن تم قربانی کر دینا، تو کوئی حرج نہیں۔ ایسا کچھ نہیں کہ حرم میں جا کے قربانی کرو، اور یہ بھی نہیں کہ حج کی جو قربانی ہے وہ آپ کی واجب قربانی سے کفایت کرے گی، نہیں، واجب قربانی کرے گی۔ بارہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا کافی وقت لے لیا میں نے، 2:15 بج رہے ہیں، اور کیونکہ آپ کو بہت ٹائم لے کر آتے ہیں ماشاء اللہ، دکان میں تو سب طرح کا ٹائم چلتا ہے اور کھیت میں بھی چلتا ہے میرے خیال سے، اس میں تو زیادہ ٹائم پاس کی ضرورت نہیں پڑتی، سمجھ میں آیا، اور چوپالوں پر بھی چلتا ہے، وہاں باہر کے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ میں آیا تو وہاں بھی، لیکن مزید اور کرنے کا بھی لانا ہے، بولا وہ والا نہیں بولا
यहाँ तो कुछ कांटे छूटते हैं, मस्जिद से फौरन निकलने का जी चाहता है, और आप चाहे तो थोड़ी देर ठहरना, बिल्कुल दौड़ते हुए निकलेंगे, जैसे छूटे ऐसे दौड़ते हुए निकले। नमाजियों को भी जो है जल्दी होती है, मस्जिद की तो होती है, नमाजी जो बेचारा वहाँ की जबरदस्ती पढ़ता है, वो बुढ़ा आदमी, उसको भी मुशाबहत लग जाती है, कितना दौड़ के जाते हैं और बाहर जाके छोड़ो कर जाते हैं। अलामान ये मेरा हाल, इसलिए बुजुर्गान करता है इस्लाम को समझने की जरूरत है। बड़ा प्यारा दिन आपने फरमाया, इस अजीम दीन को समझने की बहुत जरूरत है। क्या आपका वक्त खत्म हो गया? क्या फरमा रहे? रोजाना क्या रोजाना क्या तो 35 से 10 मिनट ज्यादा हो गए। बहरहाल मैं तो इसलिए भी पूछ रहा था कि अपनी बात की जारी रखता, और मेरे साथ 3 बच्चे आए हैं उमरवाड़ा में एक ही नहीं आ रहा। उमरवाड़ा क्या है, और वो बहुत उम्दा कुरान मजीद भी पढ़ते हैं। उनका पहला नंबर अभी आया, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये उनको इनाम भी मिला। और मेरा जी चाह रहा था कि वही बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करके आपको सुनाएं, लेकिन क्योंकि अब इतना वक्त नहीं, अलबत्ता नमाज के बाद वो कुरान मजीद आपको जरूर सुनाएंगे। चाहे एक आदमी बैठे वो कुरान मजीद सुनाएंगे, ताकि उन बच्चों की हौसला अफजाई हो। बच्चों की हौसला अफजाई, कोई 2,500 रुपये देकर हौसला अफजाई करता है, आप सुनकर हौसला अफजाई करें, आप दुआ देकर हौसला अफजाई करें, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। कोई गुस्ताखी हुई हो आपकी शान में तो आप जरूर मुझे माफ फरमाएं, इसलिए कि मैं बीमार आदमी भी हूँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मुकल्लफ बनाया है शरीयत ने। और तीसरी बात मैं आपका, कोई दूसरा आदमी शर्म में कहता होगा मैं जरा बेशरम होके बोलता हूँ, तो जरा आप अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ करना। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।